کرنے کا حکم نہیں دے رہا اللہ، بلکہ نیک کاموں کو جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ارض و سما ہے، رب ذوالجلال والاکرام ہے، رب العرش العظیم ہے، احکم الحاکمین ہے، رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ چترکوٹھی ضلع گڈا جھارکھنڈ کے 2 روزہ پروگرام کا آج دوسرا دن ہے۔ میں نے کل دنیا میں امن و امان کیسے قائم ہو اس موضوع پر کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی۔
اور یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ امن و امان مضمر ہے عدل و انصاف کے اندر. جس بستی میں، جس صوبے میں، جس ملک میں جتنا زیادہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، اس ملک میں، بستی میں، صوبے میں اتنا ہی زیادہ عدل ہوگا. آج میں نے ایک آیت کی تلاوت کی ہے. پہلے اس آیت کو آپ سماعت فرمائیں، اس کے ترجمے پر غور کریں. آج بھی کچھ واقعات آپ کو ایسے ملیں گے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے خطاب کا موضوع کیا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. اس آیت کا مطلب، اس آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، وَجَنَّةٍ اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو. جنت کو پانے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. کس جنت کو؟ عرضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی، جس کا طول و عرض زمین اور آسمان کے برابر ہے. ایک انسان زمین کی چکر لگاتا رہے، جس طرح زمین ختم نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت بھی ایسی ہی ہے کہ آپ گھومتے رہیں، چکر لگاتے رہیں، لیکن اس کا چھور، اس کی انتہا آپ کو نہیں ملے گی. اللہ نے کہا کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے جلدی کرو. اس جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی لمبائی و چوڑائی، جس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان کے برابر ہے. اور اللہ نے آگے کہا اعدت للمتقین، وہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ کے نافرمان اور گناہگار لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے. اللہ کی وہ جنت اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایک لفظ پر غور کرنے کی ضرورت ہے، وَسَارِعُوا، جلدی کرو. مسارعت کا معنی ہی ہوتا ہے کسی بھی کام کو کرنے میں جلدی کرنا. جیسے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا، جو کال کرے سو آج کرو، جو آج کرے سو اب. یعنی جو کام تمہیں کل کرنا ہے وہ آج ہی کر لو، جو آج کرنا ہے وہ ابھی کر لو. اس کو تھوڑی دیر کے بعد کروں گا یہ کہہ کر ٹالو نہیں. اور یہاں اللہ نے اس جلدی کام کو کرنے کے لیے مغفرت کو جوڑا ہے. یعنی رب کی مغفرت، اپنے گناہوں سے توبہ، استغفار اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے جلدی کرو. اور حصول جنت کو پانے کے لیے، یعنی جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں ان کاموں کو جلدی کرو تاکہ تم جنت میں جا سکو. جس جنت کا طول و عرض، جس جنت کی لمبائی و چوڑائی
زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہاں اللہ نے نیک کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے، نیک کاموں میں، دنیا کمانے میں نہیں، اپنے بزنس کو میں اور کاروبار میں جلد بازی کرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا ہے کہ توبہ اور استغفار میں، رب کی مغفرت میں اور حصول جنت میں جلدی کرو۔ یعنی ابھی کوئی ارادہ آپ کے ذہن میں پیدا ہوا کہ مجھے یہ نیک کام کرنا ہے، جیسے ہی یہ خیال آیا تو آپ اس خیال کے آنے کے بعد فوراً اس کام کو کر ڈالیے، کیونکہ شیطان خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، کہیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ارادہ بدل نہ دے، کہیں آپ کا ارادہ چینج نہ کر دے۔ اور اس سلسلے میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کو قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، لیٹرین کرنے کی ضرورت پیش آئی، انسانی فطرت ہے۔ تو اس زمانے میں آج کل گھروں کی طرح شوچالے اپنے گھروں میں نہیں بنے ہوئے تھے، جنگل میں جانا پڑتا تھا شوچالے کے لیے، جنگل میں جانا پڑتا تھا قضائے حاجت کے لیے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا بدنا، پانی کا لوٹا لیتے ہیں اور جنگل کی طرف جا رہے ہیں لیٹرین کے لیے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ وہ جنگل میں پہنچ بھی گئے، انہوں نے درختوں کی آڑ بھی تلاش کر لی اور جھاڑیوں میں جہاں ان کو چھپ کر لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھنا تھا، وہ کچھ جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے ہیں، اپنی لنگی کو اوپر کرتے ہیں اور جیسے ہی قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے ہیں، لیکن لیٹرین نہیں کرتے، اٹھ جاتے، لنگی نیچے کرتے اور فوراً پانی کا بدنا اور لوٹا بھرا ہوا جو تھا اس کو اٹھاتے ہیں اور سیدھے پانی کا بھرا ہوا لوٹا لے کر اپنے گھر آتے ہیں۔ راستے میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق جنگل سے قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آ گئے، بھرا ہوا لوٹا کون دیکھ رہا ہے کہ پانی تو بھرا ہی ہوا ہے۔ ان کو یہ نہیں معلوم کہ ابھی انہوں نے لیٹرین نہیں کی ہے، وہ اپنے گھر گئے اور گھر سے کوئی چیز انہوں نے نکالی، پھر اس کو گھر کے باہر کسی دوسرے گاؤں میں لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ گھر گئے اور وہاں سے پانی کا لوٹا اٹھایا اور پانی کا بدنا اٹھانے کے بعد پھر وہ جنگل میں گئے اور دوبارہ وہ جھاڑیوں میں بیٹھ گئے، چھپ کر، اپنے آپ کو چھپا کر، اور اب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے ہیں، لیٹرین کرتے ہیں۔ قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ نکلتے ہیں تو باہر جو لوگ بیٹھے تھے وہی پہلے والے، وہ یہ سمجھے کہ ابو بکر صدیق کو لوز موشن ہو گیا ہے، ان کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، یہ آدمی ابھی تو تھوڑی دیر پہلے گیا ہی تھا قضائے حاجت کے لیے اور اب یہ پھر دوبارہ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو موشن ہو گیا ہے، پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ تو پوچھنے لگے، اے ابو بکر کیا ہوا ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تھے اور اب پھر گئے۔ ہم لوگوں کی بھاشا میں زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ پیٹ خراب ہو گیا کیا؟ تھوڑا احتیاط رکھو، زیادہ مت کھایا کرو۔ ہنسی و مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے، کیا ہوا؟
لوز موشن کیسے ہو گیا؟ زیادہ کھا لیا ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، لوگوں نہ تو میرا پیٹ خراب ہوا ہے نہ میں نے زیادہ کھایا ہے۔ کہا اچھا تو ابھی تو گئے تھے لیٹرین کے لیے اور پھر گئے دوبارہ؟ فرمایا پہلی بار جب لیٹرین کرنے کے لیے گیا تھا جھاڑیوں کی آڑ میں بیٹھ بھی گیا تھا لیکن میں نے لیٹرین نہیں کی تھی۔ جیسے ہی بیٹھا اسی وقت مجھے کچھ خیال آیا اور مجھے خیال یہ آیا کہ میرے بستر کے نیچے سونے کی ایک ڈلی، سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اس سونے کے ٹکڑے کو میں غریبوں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں، محتاجوں میں تقسیم کر دوں۔ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا میں بیٹھا ہی تھا لیٹرین کے لیے، میں اٹھ گیا، میں نے قضائے حاجت سے فراغت ہی نہیں کی، میں اٹھ گیا، پانی کا لوٹا بدنہ اٹھایا اور میں گھر کی طرف چل دیا۔ پانی کے لوٹے کو گھر پہ رکھا، سونا میں نے نکالا اور پھر میں غریبوں کی بستی میں جہاں مجھے معلوم تھا، پتہ چلا تھا کہ فلاں فلاں علاقے میں ضرورت مند زیادہ ہے، محتاج زیادہ ہے، غریبی وہاں زیادہ ہے، میں اس بستی میں گیا۔ میں اس بستی میں جانے کے بعد میں نے غریبوں کو دیکھا اور میں نے اس سونے کی ڈلی کو فروخت کر کے ان کا قیمت میں نے غریبوں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دی، فقیروں میں بانٹ دی۔ اس کے بعد میں گھر آیا، پھر میں نے پانی کا بدنہ اٹھایا، لوٹا اٹھایا اور اب میں قضائے حاجت کے لیے گیا۔ اب میں نے لیٹرین کی، لیٹرین تو اب میں نے کی، پہلے لیٹرین نہیں کی تھی۔ لوگ ہنسنے لگے اور ظاہر بات ہے کہ آج اگر مولانا جرجی صاحب سے یہ بات کہیں تو آپ ہنسیں گے، کوئی بھی آپ سے یہ بات کہے گا تو آپ ہنسیں گے۔ لوگ ہنسے اور ہنستے ہوئے کہنے لگے، اے ابو بکر صدیق، یہ کام تو جب غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں اگر سونا ہی تقسیم کرنا تھا تو یہ کام تو آپ لیٹرین کرنے کے بعد بھی کر سکتے تھے، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد بھی کر سکتے تھے۔ آپ پہلے لیٹرین کر لیتے، اس کے بعد گھر جاتے اور تقسیم کر دیتے سونا اور چاندی غریبوں میں جو دینا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا جواب یہ دیا کہ اے لوگوں، یقیناً میں گھر پہ آنے کے بعد، قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے بعد، لیٹرین کرنے کے بعد بھی میں یہ کام کر سکتا تھا، لیکن قرآن کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ اس لیے قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ گئی کہ جلدی کرنا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے لیٹرین کرنے کے بعد اس سونے اور چاندی کو تقسیم کرنے کا ارادہ کیا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يُثْنِي عَنَانَ عَزْمِي، تو شیطان جو خون کی رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ کہیں میرے ارادے کی لگام کو موڑ نہ دے، کہیں میرے ارادے کو بدل نہ دے۔ وہ شیطان میرے دل میں گھس کر وسوسے ڈال کر کہیں یہ نیک کام کرنے کا ارادہ جو ابھی میرے دل میں ہوا ہے اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موڑ دے اور نیک کام کرنے سے میں پیچھے رہ جاؤں۔ ابھی جو خیال آیا ہے وہ ابھی کر لوں تو بہتر ہے، لیٹرین اور قضائے حاجت میں بعد میں کر لوں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، جس قضائے حاجت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نماز کا وقت قریب ہے اور نماز کے لیے جماعت کی اقامت کہہ دی گئی ہو، تکبیر کہہ دی گئی ہو، لیکن آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے تو آپ جماعت میں شامل نہ ہو، پہلے قضائے حاجت کے لیے جائیں، پہلے لیٹرین کر لیں، پیشاب کر لیں۔ جب آپ لیٹرین اور پیشاب و پائخانے سے فارغ ہو جائیں اس کے بعد آپ مسجد کے اندر آئیں، جماعت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں نماز پڑھ لیں۔ آپ کو پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے۔ لیکن یہاں حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میرے دل میں ابھی خیال آیا ہے صدقہ اور خیرات کرنے کا، غریبوں میں بانٹنے کا، اور قرآن کی آیت ان کے
ذہن میں آئی کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کی طرف آگے بڑھو، دوڑو، جلدی کرو، تو کیوں نہ پہلے میں یہ جلدی کام کر لوں؟ قضائے حاجت لیٹرین تو بعد میں بھی مجھے لگے گی، اور جب لگے گی تو میں بعد میں بھی کر لوں گا، لیکن ابھی پہلے یہ نیک کام کر لوں، کہیں شیطان میرے دل کے ارادے کو بدل نہ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ واقعہ ہمیں بہت سی چیزیں بتلا رہا ہے۔ میری تقریر میں آج یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، صدقہ کرو۔ یہ چتر کوٹھی میں مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، مسجد کے لیے چندہ دو، میرا موضوع یہ ہے ہی نہیں۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے، یہ نیک کام تو تمہیں کرنا ہی ہے، 12 مہینے کرنا ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ اللہ نے نیک کام کرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے نیک کام کو جلدی کرنے کا حکم دیا کہ نیک کام کو کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ابھی آپ کا ارادہ یہ ہے، کل ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ارادہ نہ رہے۔ آج آپ نے سوچا ہے کہ اس مسجد کو بنانے میں 1000 روپیہ دوں گا، اور آپ کے پاس 1000 روپیہ ہے، فوراً دیجیے۔ نہیں، چلو اب تھوڑا، اچھا چلو محلے میں تو رہتا ہوں، کل دے دوں گا۔ پتہ چلا کہ بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ 1000 روپے ڈاکٹر کی فیس اور دوا میں چلا گیا۔ اب یہ پیسہ وہاں چلا گیا، اب یہ نیت جو تم نے کی تھی اس کو پورا نہیں کر سکے۔ اگر یہ کام کر لیا ہوتا تو ممکن ہے کہ اس نیک کام کی برکت سے اللہ آپ کے بیٹے کو بیماری نہ کرتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن کوئی مہتوپورن، کوئی امپورٹنٹ میچ آ رہا ہے اور 2-3 اوور رہ گئے فائنل ہونے میں، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ، یہ 5 وقت کا نمازی دل چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، لیکن سوچتا ہے یار 2 ہی تو اوور رہ گئے، 12 بالیں رہ گئی، چلیے اس کو دیکھ لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا ریزلٹ نکلے گا، بڑا میچ پھنسا ہوا چل رہا، دیکھے کون جیتتا ہے، چلو نماز تو بعد میں بھی پڑھ لوں گا، ابھی تو 12 بالیں تو ابھی پھک جائیں گی، ابھی چلو جماعت مل جائے گی۔ اور وہ نماز کا ارادہ ہوا، لیکن میچ دیکھنے کے چکر میں پھر رک گیا، نہیں اس کو دیکھ لیتا ہوں پھر جاتا ہوں، چلو جماعت نکل جائے گی بعد میں پڑھ لیں گے، اور اس نے اس نیک ارادے کے ہوتے ہوئے بھی وہ نہیں گیا اور رک گیا۔ یعنی شیطان نے، دیکھو اللہ نے ارادہ پیدا کیا اس کے اندر، دل میں ڈالا، شیطان نے اس کے ارادے کو بدل دیا۔ اب وہ بیچارہ جب گیا تو میچ تو دیکھ ہی لیا، لیکن جب مسجد میں گیا تو جماعت ہو چکی تھی، اب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اب یہ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جان بوجھ کر آپ نے جو جماعت چھوڑی ہے اس کا گناہ تو آپ کو پڑے گا ہی۔ آپ یہ مت سوچئے کہ نماز پڑھ لی تو ہماری نماز ہو گئی، ہم نے 1:15 بجے یا 12:30 بجے جماعت تھی ظہر کی، چلیے نہیں پڑھ سکے 1:45 پہ پڑھ لی، آپ نے اب جان بوجھ کر نماز چھوڑی ہے، اس لیے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا گناہ تو آپ کو پڑے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی فرض کی ادائیگی سے آپ بری ذمہ تو ہو جائیں گے، نماز تو آپ نے پڑھ لی، لیکن جماعت کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، اس کا گناہ آپ کے سر پر لادا جائے گا، اس سے آپ نہیں بچ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس بات کو سوچنا ہے کہ نیک کام کرنے کا حکم نہیں دے رہا اللہ، بلکہ نیک کاموں کو جلدی کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اپنے رب کی مغفرت اور حصول جنت کے لیے جلدی کرو۔ خود اللہ کے رسول کا حال تھا، آئیے اس واقعے کو بھی سامنے رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، حضرت بلال نے اقامت کہہ دی ہے، تکبیر کہہ دی گئی ہے، اقامت ہو گئی ہے، اللہ کے نبی مصلی امامت پر کھڑے ہیں، ابھی اللہ اکبر کہہ کر نیت نہیں باندھی،
حضرت بلال نے قامت کہی، اللہ کے رسول آگے کھڑے ہیں، اچانک مڑتے ہیں اور بغیر نماز پڑھائے مسجد سے نکل جاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں رکو میں ابھی آ رہا ہوں۔ اب صحابہ تو سمجھے ہو سکتا ہے قضاء حاجت کی ضرورت ہو، پیشاب لیٹرین کی ضرورت ہو، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سیدھے گھر گئے اور آپ کے تکیے کے نیچے، پلوں کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا تھا، اس ٹکڑے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا اور پھر آپ اس ٹکڑے کو لے کر اپنے حجرے سے باہر نکل کر غریبوں اور مسکینوں کو تلاش کرنے لگے اور آپ نے یہ فرما دیا کہ اس کی قیمت اتنی ہوگی، جتنے میں بک جائے یہ برابر اس کی قیمت اتنے لوگ جو غریب ہیں وہ لوگ اس کی قیمت کو آپس میں بانٹ لیں۔ آپ نے اس سونے کی ڈلی کو جب غریبوں میں تقسیم کر دیا، اس کے بعد آپ آتے ہیں اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اسی تکبیر پر جو حضرت بلال نے پہلے کہہ دی تھی، آپ نے دوبارہ اقامت نہیں کہلوائی، اسی اقامت پر، پرانی اقامت پر آپ کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز پڑھائی۔ جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا کیا کام آ گیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا، اللہ اکبر کہنے والا تھا کہ میرے ذہن میں چیز آئی کہ میرے تکیے کے نیچے سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے، وہ ٹکڑا میرا نہیں ہے، اس پر غریبوں کا حق ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی میرا انتقال ہو گیا اور سونے کا وہ ٹکڑا غریبوں تک نہیں پہنچا، مسکینوں تک نہیں پہنچا، تو کل قیامت کے دن میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا، اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں پلٹا، فوراً میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیا، مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ لوگوں، جب میں مطمئن ہو گیا، جب میں سیٹسفائی ہو گیا، جب مجھے چاروں طرف سے سنتشٹی مل گئی کہ غریبوں کو ان کا حق پہنچ گیا ہوگا، تب میں آیا اور آنے کے بعد اب میں نے نماز پڑھائی۔ ہاں، اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ نماز پڑھنا بھی تو ضروری تھا، اگر صدقہ کرنا ضروری تھا، صدقے کے لیے نماز جیسا اہم فعل آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ تو لوگوں سنو کہ نماز اللہ کا حق ہے اور صدقہ و خیرات تم کو دینا تب وہ بندوں کا حق، غریبوں کا حق تھا۔ اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہے تو اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ اس کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں نماز پڑھے بغیر مر گیا، انتقال ہو گیا میرا، تو قیامت کے دن اللہ تو اپنا حق معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندوں کا حق مارا گیا اور اگر میں اس کو اپنے گھر میں رکھ کر رہ گیا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین مجھے کیسے معاف کرے گا اور مجھے اپنے رب کے سامنے کیا جواب دینا ہے؟ اس لیے میں نے سب سے پہلے غریبوں کا حق ادا کر دیا، اس کے بعد آیا اور میں نے نماز پڑھائی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور لوگوں کے رب کی طرف مغفرت میں، توبہ کرنے میں، استغفار کرنے میں، مغفرت کو طلب کرنے میں، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں اور جنت والے کام کرنے میں جلدی کرو۔ جیسے ہی تمہارے ذہن میں یہ خیال آ جائے، فوراً اس خیال کو پورا آتے ہی اس کام کو کرنے میں جلدی کر لیا کرو۔ میرے بھائیوں، یہ طریقہ بتایا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے فعل سے یہ ثابت کر کے دکھایا۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ چھوڑ دیجئے مولوی تقریر کرتے نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ارے یہ تو ہے ہی، لیکن ان کاموں کے کرنے میں جلدی کرو۔ ایک ہوتا عمل کرنا اور ایک ہوتا اس عمل کو کرنے میں جلدی کرنا۔ اللہ نے ہی کہا کہ جلدی کرو، بلکہ کہا فاستبقوا الخیرات، خیر مانی نیک، اچھا نیک کام، خیرات اچھے اور نیک کاموں کو کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ پوچھو علماء سے فاستبقوا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے فاستبقوا الخیرات، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ہم کس میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ تیرے پاس اتنی دولت، میرے پاس اتنی دولت، کل تو یہ تھا تو آج دیکھ تجھے پچھاڑ کر میں اس میں بن گیا،
तेरे पास कल एक गाड़ी थी, मेरे पास साइकिल थी, आज मेरे पास 10 गाड़ियां हो गई। तेरे पास ये बिजनेस था, आज मेरे पास उससे डबल बिजनेस हो गया। अल्लाह ने ये नहीं कहा बिजनेस में आगे बढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कारोबार में आगे बढ़ो, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि तुम किसी को पछाड़ कर उसके सीने पर अपना घुटना रखकर उसकी छाती पे चढ़ के अपना कारोबार को उससे आगे बढ़ाओ। अल्लाह ने ये नहीं कहा, बल्कि अल्लाह ने कहा फस्तबिकुल खैरात, तुम नेक काम करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक दूसरे से आगे बढ़ो लेकिन नेक काम करने। ये आदमी रात में उठता है, तहज्जुद पढ़ता है, अच्छा कितना नेक आदमी है, ओफो ये भी अल्लाह का बंदा है, एक मैं भी अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे तो इशा की नमाज की भी तौफीक नहीं मिलती, क्यों ना मैं इससे भी ज्यादा अल्लाह की इबादत करूं। बढ़ो आगे, कौन मना कर रहा है आपसे? यह आदमी सिर्फ तहज्जुद पढ़ के सोता है, तू तहज्जुद के बाद अपने दोनों हाथों को उठाकर अपने रब से मांग, कितना मांगता है, कौन रोकता है आपको? यह आदमी गरीबों में 1000 रुपया खर्च करता है, लेकिन आप रिया नमूद और शोहरत के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अच्छा इसने गरीब 100 रुपए की मदद की, चलो अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ने मुझे और ज्यादा माल दिया है, हम 10,000 खर्च करेंगे अल्लाह की राह में। करिए आगे, कौन मना कर रहा है आपको इस बात से? कोई नहीं रोक रहा है। अल्लाह ने यही तो कहा फस्तबिकुल खैरात, नेक काम करने में आगे बढ़ो।